ایک سورہ فاتحہ شہدائے کربلا، اسیران کربلا اور خاص بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بنطق تبلج وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها الناس
نفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ آج ایام فاطمیہ کے سلسلے میں منعقد یہ دوسری مجلس میں ہم اور آپ شریک ہیں. جو عنوان ان مجالس کا قرار پایا ہے وہ عظمت فاطمہ اور مقصد فاطمہ. جو فاطمہ کا مقصد ہے اور جو ان کی عظمت ہے، ہم انشاءاللہ ان ایام میں ان دونوں کی طرف متوجہ رہیں گے. اگرچہ اگر فقط بی بی کے اسم پر ہی غور اور فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو بات وہیں پر واضح ہے کہ آپ کے نام میں ہی آپ کا مقصد پنہاں ہے. یہ فقط ایک نام کی بات نہیں، جیسا کہ کل اشارہ کیا تھا کہ چھٹے امام نے یوں بیان فرمایا کہ اللہ نے ہماری جدہ کے 9 نام ہیں جو دیے ہیں. اگر فقط یہیں پر بحث کی جائے کہ یہ کس نے کہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے امام اور عصمت اور اس کو ایک طرف رکھ کر پھر ہم بات کریں کہ جیسے معاشرے میں رائج ہوتا ہے عموماً کہ کوئی قول نقل کیا جائے، کوئی اسٹیٹمنٹ دیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کس نے کہا ہے، یہ کس کتاب میں ہے. کوئی تھیوری پیش کی جائے، ہم کہیں گے یہ تو اولڈ فیشن ہو گئی ہے، بہت پرانی بات ہو گئی ہے، اب تو زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں تو فوراً اس کا ایڈیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کب کی چھپی ہوئی ہے. اور جس طریقے سے سلسلہ چل رہا کہ ہر 2 سال 3 سال کے بعد نئی کتاب آتی ہے، پرانی تھیوری کینسل ہو جاتی ہے جناب، نئی تھیوری آ جاتی ہے، نئی سینگز آ جاتی ہیں، اور پھر اس کی طرف جو ہے محققین جو ہیں اپنی تحقیق کو مرکوز کر دیتے ہیں، اپنی دائرۂ فکر کو وہاں تک لے آتے ہیں. تو اب اگر اس انداز سے اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے اور کہنے والا کہہ رہا ہو کہ یہ 9 نام ہیں ان کے لیے اور اس کی کوئی علت بھی ہو، تو کیا اب بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے؟ اس کو تو تقریباً 1200 سال 1250 سال پرانی بات ہو گئی ہے، اب ایسی حقیقت نہیں ہو مثال کے طور پہ خدا نخواستہ. یہ خود ایک سوال ہے. دیکھیے یہ بات اس شے پر منحصر ہے کہ کہنے والا کون ہے. اگرچہ فقط کیلنڈر کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ کہنے والا کون ہے. مثلا جیسا کہ ہم نے قرآن کریم میں دیکھا کہ قرآن کریم نے اگر کہیں کوئی اصول بیان کیا ہے تو وہ اصول 1400 سال پہلے کے لیے نہیں بیان کیا. جو اصول ہے وہ
تا قیام قیامت تک وہی رہے گا۔ اگرچہ قرآن کریم میں واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور واقعات تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی وقوع ہوا ہے، جب ہوا ہے تو قرآن میں آیا ہے۔ کسی شخص نے کوئی کام کیا، چاہے اچھا چاہے برا، تو جب کام کیا تو اس کے سلسلے میں آیت آ گئی، اور جب آیت آ گئی تو قرآن کی زینت بن گئی۔ کتنے ہی واقعات بیان کر دیے اللہ نے، نبیوں کے واقعات بیان کر دیے، نبیوں کے ساتھ ساتھ جو نبیوں کے اعداء تھے، دشمن تھے، ان کے بھی واقعات بیان کر دیے۔ تو قرآن کا مقصد فقط واقعہ بیان کرنا تو نہیں تھا، فقط قصہ یا کہانی بیان کرنا تو نہیں تھا۔ قرآن کہانی کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن قصہ کہانی فقط قصے کی کتاب تو نہیں ہے۔ قرآن کس شے کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ قرآن وظائف کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی صاحب فقط قرآن میں یہی ڈھونڈ رہے ہوں کہ کون سی آیت ہے، آج جوڑوں میں بہت درد ہو رہا ہے، کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ جس سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے۔ کھانسی بہت پرانی ہو گئی ہے، کوئی آیت بتا دیں کہ میں اس کا ورد کر لوں تو یہ کھانسی صحیح ہو جائے۔ تو قرآن اس قسم کے وظائف کے لیے تو نہیں آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی نورانیت یہ ہے کہ اگر اس نیت سے بھی پڑھا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے، لیکن قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ عزیزوں، اگر مجھے جانا آگے ہے لیکن بہرحال یہاں بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں۔ مثلا مثال کے طور پہ جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی مسجد کے اندر مجھے گراؤنڈ فلور کے بعد اوپر ٹاپ فرسٹ فلور، اور پھر اب تو ماشاءاللہ کتنے یہاں پر فلور بن گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب ایک فلور سے دوسرے فلور پہ جانا ہو تو درمیان میں زینہ بنایا جاتا ہے۔ تو زینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب آپ زینے کے اوپر جائیے اور بس زینے پہ کھڑے ہو کے وہیں بیٹھ جائیے، بس زینے سے نیچے اتریں، پھر اوپر جائیں، پھر نیچے اتر آئیں، بس زینے پہ گھومتے رہیں۔ زینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں کہ زینے کا مقصد یہی ہے کہ بس میں یہیں اوپر نیچے اس طرح سٹیپس لیتا رہوں گا اور بس۔ مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ زینہ خود بتا رہا ہے کہ مقصد اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے پہ جانا ہے، بلند ہونا ہے، اگلے فلور پر جانا ہے۔ جب تک زینہ نہیں ہوگا اگلے فلور پہ جا نہیں سکو گے۔ تو قرآن کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس عالم اسفل میں ہمیں شروع ضرور کیا ہے، یہاں کے لیے نہیں شروع کیا ہے۔ جانا بہت آگے ہے، تم جا نہیں سکو گے اگر قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ لو گے۔ تو گویا قرآن تو زینہ قرار پایا، قرآن تو اصول قرار پایا کہ قرآن سے اب لینا کیا ہے؟ وظیفہ نہیں لینا ہے، قرآن سے فقط ثواب نہیں لینا ہے، قرآن ثواب کی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن سے اصلاً لینا کیا ہے؟ ہدایت لینی ہے۔ اگر کوئی قصہ بھی بیان کیا جا رہا ہے تو فقط قصہ نہیں لینا ہے، قصے میں چھپی ہوئی ہدایت ہے جو لے لینی ہے۔ اب اگر قرآن کو پڑھیں گے، جیسا کہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا ایک اور جگہ پر کہ یہ کس قسم کی سورہ ہے کہ جناب ابھی ایک بات ہو رہی ہے اور بات ہوتے ہوئے اچانک سے دوسری آیت ہو گئی، ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا، ابھی وہ شروع ختم نہیں ہوا تھا کہ درمیان میں کوئی تیسری بات بھی آ گئی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی ڈسٹربنس ہے اس کے اندر۔ ایسے سوال بھی ہو رہے ہیں آج کل، تو یقیناً قرآن فہمی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے جواب کچھ اسی انداز سے، اور کیا ہمارا جواب بہرحال جواب جو اس انداز سے دیا کہ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ موضوع بدل گیا ہے؟ یہ آپ کی فکر ہے کہ جو ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ قرآن کا موضوع تو اول تا آخر ایک ہی ہے، اور وہ ہے جن اور انسانوں کی ہدایت۔ تو موضوع تو الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک ہی ہے، اور وہ ہدایت ہی ہدایت ہے اگر تم ہدایت لینے والے بن رہے ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک موضوع ہے، قرآن کا موضوع کہیں ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے، موضوع بالکل وہی ہے۔ پھر کہا نہیں چلے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ آیات ادھر ادھر کیوں ہو رہی ہیں؟ اور سننے کو بھی ملا خدا نخواستہ کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے کافی، یہ مورچے کے اندر کی بات ہو رہی ہے، مورچے کے باہر کی بات نہیں ہو رہی ہے جناب، کہ یہ تو جناب ایسا ویسا ہو گیا ہے۔ بہرحال تو ان کو بھی جواب ہے، جی نہیں، ذرا غور کیجئے۔ کہا ابھی بات یہاں ہو رہی تھی، اچانک سے یہ والی آیت آ گئی۔ ارے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی انگریزی کا ناول نہیں پڑھ رہے، قرآن ناول نہیں ہے،
قرآن کوئی اردو ڈائجسٹ کا طرح کا کوئی ناول نہیں ہے کہ کہانی کی طرح چل رہا ہو اور اس انداز سے ختم ہو جائے۔ اگر اسلوب قرآن کے اوپر نظر کی جائے تو عزیزوں یاد رکھیے گا، قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کا جو فارمیٹ ہے، وہ کتابی نہیں ہے، خطابی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اسلوب قرآن کتابی نہیں ہے، خطابی ہے۔ اب آپ کہیں خطابی کس انداز سے ہے؟ خطابی اس انداز سے ہے کہ خطاب کر کون رہا ہے؟ خالق خطاب کر رہا ہے۔ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ مخلوق سے خطاب کر رہا ہے۔ اب وہ مخلوق چاہے آدم سے پہلے ہو، آدم کے دور میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، یہ ٹائم لائن آپ کے لیے ہے، خالق کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ ٹائم کا بھی خالق ہے۔ جسے آپ وقت کہتے ہیں، یہ وقت بھی تو مخلوق ہے۔ ایک وقت تھا جب وقت نہیں تھا۔ اب یہ فلسفہ ہے، اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ ایک وقت تو وہ بھی تھا جب وقت نہیں تھا، اس نے چاہا کہ وقت ہو جائے، وقت ہو گیا۔ جسے آپ وقت کہتے ہیں، یہ گھڑی یہ کس کو دیکھ کے بنائی ہے؟ جو کہ اس وقت پیچھے ہے غالباً۔ تو بہرحال یہ وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت یعنی آپ نے سورج، چاند اور ان کے سیاروں کی حرکت کو آپ نے وقت بیان کر دیا ہے۔ اس وقت کو آپ وقت کہتے ہیں، ان کی حرکت کو وقت کہتے ہیں۔ جب سورج نہیں تھا تو یہ وقت تھا؟ نہیں تھا۔ کیا کہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لیے زمانہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے۔ اس کے سامنے، یہ اب سمجھانے کے لیے ہے، اس کے سامنے گویا زمانے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی اس سے بات کرتا ہے، کبھی اس سے بات کرتا ہے۔ اس کے آگے تو سارے زمانے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تم ہو کہ جو گھبرا جاتے ہو کہ ہیں ابھی تو بات یہاں کی ہو رہی تھی، وہاں کی بات کیسے ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جیسے کہ خطاب میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہو تو بات کرتے کرتے ان کی مثال دے دی جائے گی جو آپ سے 200 سال پہلے تھے، یا کبھی ان کی مثال بھی دے دی جائے گی جو ابھی آپ کے لیے آئے نہیں ہیں، اس کے لیے تو سامنے موجود ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں بات کو یار؟ اور یہ بات آسمان والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے اکثر۔ آسمان والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ اگر کوئی بافضیلت شخصیت ہمارے درمیان میں ابھر کر سامنے آئے تو ممکن ہے کہ اس کی فضیلت آپ پر اور مجھ پر بعد میں منکشف ہوئی ہے، اہل آسمان اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ اہل آسمان اسے پہلے سے جانتے، اس ہی لیے پتہ چلا کہ کوئی ملک جھولا جھلا رہا ہے، تم نہیں جانتے کون ہے، وہ جھلانے والا جان رہا ہے کہ کس کا جھولا جھلا رہا۔ یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ آسمان والے جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، ملائکہ جانتے ہیں، ان کی حیثیت کو جانتے ہیں۔ اسی لیے جب آتے ہیں، میرا موضوع نہیں ہے تو آ کر یہی کہتے ہیں کون ہو؟ اگرچہ ملک ہے، رضوان جنت ہے، لیکن جرت نہیں ہے کہ کہے کہ میں رضوان جنت ہوں، جرت نہیں ہے کہ کہے کہ میں ملک ہوں۔ کیوں؟ اگر شہزادی نے کہہ دیا ہے کہ درزی کے پاس ہیں تو تعارف میں درزی ہی ہوں۔ کیوں؟ بی بی نے کہہ دیا ہے کہ درزی کے پاس ہے تو درزی کہہ دیا ہے تو درزی ہوں، اور درزی بھی ایسا ہے کہ اس سے پہلے کچھ کہیں کوئی سیاہ تو ہے ہی نہیں، ٹائٹل تو ابھی ملا ہے، لیکن چونکہ کہہ دیا ہے کہ درزی ہوں تو درزی ہوں، اور اس میں گویا فخر محسوس کر رہا ہے کہ کس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کن کا درزی بن کر آیا ہوں۔ یہ ہے وہ گھرانہ عزیزوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نام ہم عموماً رکھا کرتے ہیں، نام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ نام کسے کہتے ہیں؟ اسم۔ اور جس چیز کا نام رکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسمى۔ ٹھیک؟
اسم مسمى، اسم کیا ہوا؟ نام. مسمى کیا ہوا؟ جس کے لیے. اچھا یہ میرے سامنے اس وقت گلاس رکھا ہے، اس میں پانی ہے، میں نے کہا پانی، یہ پانی کیا شے ہے؟ اسم. اور یہ جو گلاس میں رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ مسمى. اب سمجھ میں آیا؟ اسم مسمى. میں نے جیسے ہی اسم پانی کہا تو آپ کے ذہن میں پانی آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ گویا آپ اور میں جب اسم رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی علت کیا ہے کہ جب اسم سنا جائے تو اس اسم کے ذریعے سے مسمى کی طرف اشارہ ہو جائے. دیکھیے یہ گفتگو جو ہے نا، یہ میں اپنے قد سے اونچی گفتگو کر رہا ہوں، تو مجھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں یہ گفتگو بھی یہاں چھیڑوں. تو لیکن پھر بھی اس منبر سے روشنی لیتے ہوئے اور علماء کی موجودگی میں گویا ان کو سبق سنا رہا ہوں کہ جہاں بھی اسم اور مسمى کی بحث ہوتی ہے وہ اشارے کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. اس گلاس میں واقعتاً یہ جو لفظ پانی ہے، یہ پانی لفظ تو نہیں ہے نا، اس میں تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کوئی مکسچر، کوئی شے ہے جس کا نام ہم نے اس کو پانی دے دیا ہے. اور دنیا میں کہیں پر بھی اگر پانی بولا جا رہا ہے، سمجھنے والا سمجھ جائے گا، ماء کہا جائے یا پانی کہا جائے تو وہ اس تک پہنچ جائے گی سلسلہ. بہرحال یہ حسن اتفاق ہے کہ میں یہاں پانی پانی کر رہا ہوں اور آپ کے پاس پانی پانی چلتا ہوا آ رہا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ آپ کے تصور کی قوت ہے کہ ایسا تصور کیا کہ گویا مجسم ہو کر سامنے شے آ گئی. یہ دیکھیے گویا میرے لیے ایک اشارہ ہے کہ کیری آن، آگے چلتے ہیں. تو کیا کہا؟ اسم اور مسمى. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا اب جیسے یہ میرے سامنے مائک ہے، ہاں کیا واقعی سامنے مائک ہے یا سامنے ایک وجود ہے اور اس وجود کو پہچاننے کے لیے ہم نے ایک لفظ تشکیل دے دیا مائک. مائک سے میرا ذہن اس طرف چلا گیا، کسی کو بتاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا اس شے پر اشارہ ہے فقط اور کچھ نہیں. اس لفظ کا اس کے وجود کے اندر کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، فقط ایک اشارہ ہے. اس کے اندر اسم کا اس ذات کے اندر کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اشارہ ہے. ایسا ہی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے آپ ہی نام رکھ لیتے ہیں، لیکن جب نام رکھتے ہیں جو کہ اشارے کے لیے نام ہوتا ہے، بہت توجہ رہے، اسم اور مسمى جو کہ اسم مسمى کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، کیا اس اسم اور مسمى میں مطابقت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بھی ایک اور بحث ہے. یعنی اسم اور مسمى میں مطابقت مطلب یعنی کہ جو اسم ہو وہ مسمى کے مطابق ہو یا جو مسمى ہو وہ اسم کے مطابق ہو. کیا یہ ضروری ہے؟ سوال مثال دے کے بتا دیتا ہوں. مثلا اگر کسی شخص کا نام ہے عالم، تو میں جیسے ہی کہوں گا عالم، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نا، جس کو آپ جانتے بھی ہوں گے، ورنہ پوچھیں گے عالم کون، کس عالم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ عالم اس صاحب کا جو صاحب وجود ہیں ان کا نام ہوگا عالم. عالم سے آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یہی سمجھا رہا تھا اسم اور مسمى. لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ جو عالم جن کا نام ہے وہ واقعتاً عالم بھی ہوں؟ یہ ضروری تو نہیں ہے. اگر میرا نام زیغم ہے، زیغم کا مطلب تو شیر ہوتا ہے، وہ بہت شجاع اور بہت دلیر، اور جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے دلیر ہیں. تو اسم جو ہے وہ زیغم ہے، تو اس کی مسمى سے مطابقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو وہ بتائیں گے کہ جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو تو پہلے ہی نہیں پتہ ہے.
تو اس کا مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ اسم اور مسمى میں مطابقت ہو، اگرچہ اسم اسم رہے، مسمى مسمى رہے، لیکن مطابقت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک بلند آواز میں درود پڑھ لیجئے گا. اللہ. اچھا ان سے کیا تھوڑا بعد میں بحث ذرا مشکل ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پانی کی بوتل میں ہی اندر چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ مطابقت. بہت توجہ رہے، بہت مشکل مسئلہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اسم اور مسمى میں مطابقت نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا کسی کا نام ہے عبد الرحمن، رکھنے والے نے نام رکھا عبد الرحمن، اور کام اس کے بڑے ہو کر سارے اس نے کیے عبد الشیطان کے. ابن ملجم کو لے لیجئے، ہدایت کا مینار گرا دیا. نام کیا تھا؟ عبد الرحمن، اور کام کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسم اور مسمى میں اتنا 180 ڈگری کا فاصلہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم اور آپ نام رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو کل کا معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کئی سال کے بعد اگر یہ کیا کرے گا ہمیں کیا معلوم. اور جب ہمیں نہیں معلوم ہوتا تو اس چیز کو کیا کہیں گے کہ ہم اس کے کل کے عالم ہیں یا جاہل؟ تو ہم اس کے کل کے بارے میں جہل رکھتے ہیں. چونکہ ہم کل کے بارے میں جہل رکھتے ہیں تو نام تو عالم رہ جاتا ہے، لیکن وہ جو کل کا جو جس کے بارے میں ہم جہل رکھتے تھے، جب وہ آئے گا تو پتہ چلا نام کا ہی عالم ہے، اصلاً علم سے تو دور دور کا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں سے ہو گیا اسم اور مسمى میں مطابقت نہیں ہو سکی. بہت توجہ. یعنی آپ اور میں جب نام رکھ رہے ہیں تو یہ نام رکھنے میں چونکہ جہل کا عنصر موجود ہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسم کہیں ہوگا، مسمى کہیں ہوگا. لیکن عزیزوں یہ آپ اور میں ہیں، لیکن اگر نام رکھنے والا عالم الغیب ہو، اور عالم الغیب اگر نام رکھے اور ایک نہیں، دو نہیں، 9 نام رکھے، تو اس کی بنیاد جہل نہیں ہے. کیوں؟ اس عالم میں جہل کا امکان نہیں ہے. اب اگر وہ دیکھ کر کہے فاطمہ ہے تو فاطمہ فاطمہ ہے تو نام فاطمہ ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو اسم اور مسمى میں مطابقت آپ نے دیکھی، غور کی؟ یعنی کہ اسم فقط اسم نہیں ہے، اسم فقط اشارہ نہیں ہے، اشارہ اور ہے. اچھا یہ تو یہاں کی بات ہو رہی ہے نا، خدا معلوم میرے ساتھ وہاں تک پہنچے ہیں نہیں پہنچے، میں کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں. مثلا مثال کے طور پہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. فَدَعُوهُ بِهَا، اس کو ان کے ساتھ پکارو. کس کے ساتھ؟ اسماء کے ساتھ پکارو. اس کو اس کے ساتھ پکارو. کیا مطلب؟ مثلا اگر کوئی خدا سے استغفار کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسم غفار سے تجلی طلب کرے گا، کہے گا یا غفارو. یہ یا غفارو کہنا ہی کافی ہے کہ کیا چاہتے ہو. اگر کسی نے کہہ دیا یا رازق تو بس یا رازق کہنا ہی کافی ہے کہ چاہتے کیا ہو. پکارنے کو تو بہت سے نام ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، وہ کہہ رہا ہے پکارو. یعنی اس کو کچھ ناموں کے ذریعے سے پکارو، یعنی کہ اس کی اس تجلی کو اس نام سے
کسب کرو، جذب کرو نفس کے اندر. کوئی رازق کہے گا، کوئی عزیز کہے گا، کوئی ملک کہے گا، کوئی قدوس کہے گا، کوئی حکیم کہے گا. یہ تمام کے تمام اسماء یہ کیا ہیں؟ خدا کی صفات ہیں. خدا اپنے آپ کو جب کبھی پہچانواتا ہے تو کبھی اپنی فقط ضمائر سے پہچانوا رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایک ایک صفت کو الگ الگ کر کر پہچانواتا ہے. کبھی خود کو ہوا کہہ کر پہچانواتا ہے، کبھی نام لے لے کر پہچانواتا ہے، تاکہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے. اس انداز سے ماشاءاللہ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے 25,000 بار سن لی ہوگی سورہ جمعہ، کتنوں کو تو یاد بھی ہوگی. شروع ہی ایسے ہو رہی ہے نا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کتنے ناموں سے پہچانوا رہا ہے خدا اپنے آپ کو؟ 4 ناموں سے. کون سے نام ہیں یہ؟ صفات ہیں اس کی. کیا؟ عزیز ہے، ملک ہے، ملک القدوس العزیز الحکیم. میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن زبان پر غالباً یہ چونکہ جمعے کا ممبر ہے تو یہاں سے میرے زبان پر یہ سورہ جمعہ آ گئی ہے. غور کیجئے، غور کیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا اپنا تعارف کرا ہی کیوں رہا ہے؟ تعارف کرانے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، اصول دے رہا ہوں. جائیے قرآن کو کھولیے گا، اور جہاں بھی ایسی آیت نظر آئے جہاں پروردگار عالم اپنا تعارف کرا رہا ہو، سمجھ جائیے گا کہ اس ہی آیت کے اگلے ٹکڑے میں یا اگلی ہی آیت کے اندر وہ کسی نعمت کا بیان کرنے والا ہے. سمجھ جائیے گا کہ کسی نعمت کا بیان آنے والا ہے. اگر نہیں آنے والا ہوتا کبھی بھی اپنا تعارف نہ کراتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو نعمت دینے والے کی قدر نہیں معلوم ہوگی، کبھی بھی نعمت کی قدر نہیں کرے گا. جب دینے والا کچھ دے رہا ہو، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو 2 باتوں سے بات خالی نہیں ہوتی. یا تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں یا اس کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں. کبھی باس کی برتھ ڈے آ رہی ہو تو اس کو پتہ چلا کہ کوئی شرٹ خرید کے دے دی جو ہم نے زندگی میں پہننے کا سوچا بھی نہ تھا، وہ خرید کر ہم نے باس کو دی ہے کیونکہ وہ وہی پہنتے ہیں. یہ تحفہ ان کے لیے دیا گیا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھی دے دیا اس انداز سے. بہت توجہ رہے. یہاں پر جو نعمت دینے والا نعمت دے رہا ہے، یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ نعمت آ کیا رہی ہے. پہلے تو یہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ نعمت دینے والا کون ہے. جو علی الاعلیٰ ہے وہ جو دے رہا ہو اس کی وسعت کدھر ہوگی. تو اپنا تعارف کرا دیا اس نے. کیسے کرایا؟ ملک، قدوس، عزیز، حکیم. اس کا تعارف ہو گیا، اپنا تعارف ہو رہا ہے. سمجھ جائیے گا نعمت آنے والی ہے. اگلی آیت شروع ہو گئی. اچھا ابھی تو ایک ایک نام لے لے کر بات کر رہا تھا نا. اگلی آیت میں کہتا ہے ہوا، ہوا، وہ. اب جب ہم کہیں گے وہ، خدا معلوم اس وہ کی گہرائی کیا ہے. وہ کس کی طرف اشارہ؟ وہ یعنی پہلے اس نے ایک ایک نام لیا اور نام لینے کے بعد پھر اگلی آیت میں کہتا ہے وہ، مطلب اب اس ذات کی طرف اشارہ کر دیا. کوئی اشارے سے مراد فقط سمجھانے کے لیے ہے، وہ قابل اشارہ نہیں ہے. یعنی کہ تمہارے ذہن کہاں کس طرف چلے جائیں، اس کی طرف چلے جائیں، فقط اور فقط اس کی طرف. کیا دینے لگا ہوں؟ آؤ سن لو. ہوا کون؟ وہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. نعمت کا بیان آ گیا. دے دی نعمت. کون سی نعمت دی؟ ایسی نعمت دی ہے کہ اس نعمت کو دینے کے بعد تو اس نے احسان بھی جتلا دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم. اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے.
کہ ان میں انہی میں کا رسول کسی نعمت کے اوپر پروردگار نے احسان نہیں جتلایا ما سوائے اس نعمت کے کہ رسول اللہ کو مبعوث برسالت آپ کے اور میرے لیے اس انداز سے فرمایا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، پروردگار کہہ رہا ہے احسان کیا ہے تمہارے اوپر. نعمت آ گئی. اچھا نعمت آ گئی ہے نا، نعمت کا بھی تعارف کیسے کرا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اپنا تعارف کیسے کرایا تھا؟ ملک، قدوس، عزیز، حکیم، 4 صفات سے تعارف کرایا ہے نا. نعمت کا تعارف آ رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 صفات اپنی گنوا دی، 4 صفات نعمت کی گنوا دی. کیا برابری سے تعارف ہو رہا ہے؟ تصور ہے کیا برابری سے تعارف کرایا؟ ملک، قدوس، عزیز. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو پروردگار نے اپنی صفات بیان کی، ملک، قدوس، عزیز، حکیم، اور اس کے بعد نعمت کی صفات بیان کر دیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں مطابقت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیے میں نے پھر پریشان کر دیا آپ کو. مطابقت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یا خام خواہ یہ شاعری چل رہی ہے، بس ایک شاعر یہاں سے ادھر کا قافیہ ردیف ملا دیا. مطابقت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا ہونی تو چاہیے. کیا مطابقت ہے؟ آؤ ذرا غور کریں دوبارہ. ہم کون ہیں؟ ملک. ملک کون ہوتا ہے؟ مالک. مالک کس چیز کا مالک؟ ہاں آیت تو پڑھو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ ہے زمین و آسمان میں تو وہ تو اس کی تسبیح کر رہا ہے. کس کی؟ جس نے خلق کیا ہے. مالک کون ہے؟ جس نے خلق کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کا خالق کون؟ پروردگار. مالک کون؟ پروردگار. زمین و آسمان کے درمیان میں جو چیز بھی خلق کی گئی ہے، اگر غور اور فکر کیا جائے، جب دیکھیں گے مثلا اگر ڈھنگ سے اونٹ کو بھی دیکھیں گے، فلا تنظرون علی الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنائے. اونٹ کو بھی اگر غور سے صحیح طریقے سے دیکھا جائے اپنے خالق کا پتہ دیتا ہے. اگر پہاڑ کو دیکھا جائے، اگر زمین کو دیکھا جائے، اگر آسمان کو دیکھا جائے، وَعَلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا گیا ہے. جبال کو دیکھو کیسا، وَعَلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے نصب کیا ہے، دیکھو کیسے نصب کیا ہے. ہر شے تمہیں پروردگار کا پتہ دے گی. یعنی کہ ملک ہم کس کے ہیں؟ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور جو زمین و آسمان میں ہے یہ کس کا پتہ دے رہا ہے؟ خالق کا پتہ دے رہا ہے. ہم ملک ہیں. یہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہماری نشانیوں کو تمہیں کھول کھول کر بیان کر دے گا. مطابقت دیکھی، آیت کا مطلب نشانی بھی ہے نا. اور دوسری کیا تھی؟ ملک القدوس. ہم کون ہیں؟ قدوس. یہ کیا کرے گا؟ یزکیہم، یہ تمہیں پاک کر دے گا. ہم پاک ہیں، یہ تمہیں پاک کر دے گا. پروردگار کس انداز سے اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے؟ ہم پاک ہیں، یہ تمہیں پاک کر دے گا. ہم ملک ہیں، یہ تمہیں یتلو علیہم آیاتہ کر دے گا. ہم کون ہیں؟ عزیز ہیں. عزیز کسے کہتے ہیں؟ عزیز. عزیز مطلب اتنی خاموشی. اللہ اکبر. عزیز مصر کا نام سنا ہے؟ یعنی کہ کیا؟ بادشاہ. ماشاء اللہ. دیکھیں قرآن کے قصے کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. عزیز کا مطلب بادشاہ. عزیز کا مطلب جو کہہ دے وہ حکم ہے. بادشاہ، رولر، جو رول کرتا ہے، جو رولز بناتا ہے. عزیز رولز بناتا ہے. اس رول کو حکم کہتے ہیں نا. اس حکم کو ہم کون ہیں؟ عزیز ہیں. ہمارا حکم ہے یہ جو ہے کیا کرے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہ تمہیں اس کتاب کی تعلیم دے گا. اب کتاب کا مطلب آپ کے ذہن میں اگر کوئی بک آ رہی ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. کتاب کتبہ، کتبہ کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے قصاص کو لکھ دیا، تمہارے اوپر ہم نے روزے کو لکھ دیا. کیا آپ کوئی کتاب ہیں کہ اس کے اوپر لکھ دیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ کیا لکھ دیا؟
مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ہم نے روزے کو فرض کر دیا ہے، تمہارے اوپر ہم نے قصاص کو لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے، حکم ہم نے تمہارے لیے دے دیا ہے، اس کو حکم کہیں گے۔ اور ان احکامات کو جو بیان کر رہا ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ حکم احکامات بیان کرنے والا یہ میرا حبیب ہوگا۔ مطابقت دیکھ رہے ہیں عزیز کی وَيُعَلِّم سے۔ اب ہم فقط عزیز نہیں، عزیز کے بعد جس صفت پر ہاتھ رکھا وہ کیا تھا؟ عزیز الحکیم، ہم حکیم ہیں۔ یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کے بعد رکے گا نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب وَالْحِکْمَةَ، یہ تمہیں حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ عزیزو، یہ جو ہم نے ابھی آیت آپ کو اس انداز سے سنائی ہے نا، یہ قرآن لکھا ہوا نہیں اترا ہے، اسکرپٹ نہیں آیا ہے، یعنی فرشتہ آیا، اس نے وحی کی، رسول اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کہ یہ تو تقریر ہوئی نا، یہ تو ورڈنگز ہوئی، یعنی کہ فی البدی اسی وقت رسول اللہ نے تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی انسان کا کلام ہوتا ایسا نباتُلا کلام نہ ہوتا، یہ خالق کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ کوئی کہے کہ قرآن کا معجزہ کدھر نظر آ رہا ہے، تو معجزے اس انداز کے نہ بتائیں کہ خواب میں دیکھا تھا تو یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا، اور جو یہ معجزہ نہیں سنے گا تو گھر میں جناب برائی آ جائے گی۔ یہ ایسے ویسے معجزے نہیں ہوتے بھیا، یہاں ہے معجزہ۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچیں گے وہ فلانا گاؤں کے، وہ فلانا گھر کے، اس فلانا دیوار پہ غور سے دیکھو نظر آیا؟ نہیں نظر آ رہا۔ استغفار کرو، گناہگار ہو، نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ارے میاں، معجزے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی کافروں کے لیے ہیں، وہاں تو کفر کی ضرورت ہے۔ اگر کفر ہے، معجزہ دیکھو، اب ایمان لے کر آ جاؤ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ رسول اللہ نے چاند کو توڑا تھا تو پہلے کلمہ پڑھوایا تھا کہ سب لوگ پہلے سچے مومن ہو جائیں تو ان کو نظر آئے گا، کافروں کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ جو فقط مومنوں کو نظر آتا ہے؟ معجزہ تو ہے ہی اسی کے لیے کہ اپنی نبوت کے اثبات میں تمہیں مجھے دیکھ کر بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں نبی ہوں۔ ارے سوال جواب کرنے کا بھی تمہیں علم نہیں ہے کہ کچھ پوچھ کر ہی پتہ کر لو کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ 3rd ڈگری پہ موجود ہو کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، چلو ہم کر کے دکھلا دیتے ہیں، بتاؤ ایمان لے آؤ گے؟ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ معجزہ دیکھ کر ایمان لانا کوئی بہت بڑائی کی بات تھوڑی ہے۔ یہ تو 3rd لیول کے لوگ ہوتے ہیں، تیسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو معجزے دیکھ کے ایمان لا۔ سلمان فارسی نے کون سا معجزہ دیکھا؟ سوال تک نہ کیا، ایک نظر دیکھا، دیکھتے پہچان گئے اللہ کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں نا کیسے؟ کوئی سوال کیا تھا، پوچھا، کوئی سوال نہیں ہوا، دیکھ کے پہچان گئے۔ ایسے بنیے، کیا کہا؟ واپس آئیے۔ تو عزیز ہے، اس صفت میں اور اس نعمت کے صفات میں مطابقت ہے۔ تو جب تعارف میں مطابقت ہے، وہ پروردگار جب نام رکھے گا تو ذات اور اسم میں مطابقت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اور اسی لیے روایات بہت ہیں، جب آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ ناموں کو لیا اور ان ناموں کے ساتھ پھر پروردگار کو پکارا تو کس انداز سے پکارا؟ مختلف طرق سے روایات آئی ہیں۔ بہرحال اللہم بحق، کس کے بحق؟ بحق محمد وانت اب یہاں پر محمود کیوں کہا؟ شاعری ہو رہی ہے، کوئی میر کا کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے؟ یا اللہم بحق محمد وانت، یعنی کہ یہ محمد ہے، تو کون؟ جہاں اتنی صفات ہوں وہاں اگر ہاتھ محمود پر رکھا ہے وانت المحمود، تو سمجھ جائیے گا کہ محمد اور محمود میں کوئی ربط ضرور ہے، بے ربط گفتگو نہیں ہے۔ اگر کہہ رہا ہے کہ بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، تو ان اسماء کا اس کے فاطر ہونے سے کوئی ربط ہے، بے ربط گفتگو نہیں ہے۔
اگر کہہ رہے ہیں کہ بحق علی وانت الاعلی، تو یقیناً اس اعلیٰ کا اس علی سے کوئی ربط ہے۔ اگر اس علی الاعلیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو، ہمارا یہ بندہ، ہماری یہ مخلوق، اس ہی کی علویت کو دیکھ لو، تمہیں خالق سمجھ میں آ جائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہ اگر خدا کے بنائے ہوئے ایسے ہیں تو ان کا خالق کیسا ہوگا؟ اگر خدا کے بنائے ہوئے ایسے تو خالق کیسا ہوگا؟ حضرت آدم نے جو دعا کی، بسا اوقات بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے نا، گویا اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو ان ناموں کے ساتھ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت ہی تھوڑی سی طویل روایت ہے، لیکن چونکہ موقع بھی ہے بیان کر دیا جائے۔ آج کل ہمارے جوانوں کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ بہرحال کہ بی بی کا نام جب رکھا جا رہا تو اس میں سے ایک نام جیسے زہرا۔ اب زہرا نام کیوں رکھا؟ بات یاد رکھیے گا، اسم اور مسمى، اسم اور مسمى اور مطابقت۔ تو زہرا کی ذات سے کوئی مطابقت تو ہے، تبھی تو کہا ہے زہرا ہے۔ نام تو بعد میں رکھا ہے، زہرا پہلے ہے۔ کیا مطلب؟ نام تو بعد میں آیا نا، نام رکھا ہے کس کا؟ ان کا نام رکھا ہے۔ تو کیا دیکھ کے رکھا ہے؟ یہ زہرا ہے تو زہرا نام رکھا ہے۔ روایت کہتی، پوچھ لیا پوچھنے والے نے امام سے کہ ان کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهَا مِن نُورٍ عَظَمَةٍ، اس لیے رکھا ہے زہرا نام کہ اللہ نے انہیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ فَلَمَّا أَشْرَقَتْ أَضَاءَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِنُورِهَا، یعنی جیسے ہی پروردگار عالم نے زہرا کے نور کو خلق کیا، زمین و آسمان، سماوات، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ سماوات کہاں تک جا رہے ہیں، سماوات اور زمین ان کے نور سے منور ہوئے۔ جب اس نور سے یہ منور ہوئے، وغشیت ابصار الملائکۃ وخرت الملائکۃ للہ الساجدین۔ اب ملائکہ کی یہ والی آنکھیں تو ہوتی نہیں ہے نا، لیکن روایت میں ہے ابصار کا لفظ آیا کہ ان کی ابصار جو ہیں وہ جیسے خیرہ ہو جاتی ہیں، اس نور کو دیکھ کر حیران سجدے میں پڑ گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یعنی پروردگار کی کوئی آیت کبریٰ کو دیکھے تو پیشانی سجدے میں چلی جاتی ہے، پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس شروع ہو جاتی ہے۔ پروردگار یہ نور کیسا، یہ نور کیسا تھا، یہ کیا تھا؟ اللہ اکبر کہا اس طریقے سے، وَقَالُوا إِلَٰهَنَا وَسَيِّدَنَا مَا هَٰذَا النُّورُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ هَٰذَا نُورُ مِن نُورِي، یہ میرے نور میں سے، یعنی نسبت دی کہ میں نے خلق کیا ہے، میرے نور میں سے ایک نور ہے۔ وَأَسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، اس کو ہم نے اپنے آسمانوں کے اندر اس کو سکونت دی ہے۔ من عظمتی اخرجہ، جو اس انداز سے، یعنی کہ میری عظمت کے ساتھ یہ جو نور تم پر چھایا ہے، تم نے دیکھا ہے، اس میں میری عظمت چھلک رہی، یعنی کس انداز سے؟ اس کو دیکھ رہے ہو، سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کا خالق، اس کا بنانے والا کون ہے۔ مطابقت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَخْرَجَ مِن ذَلِكَ النُّورِ
ائمتی یقومون بامری، میں اس ہی نور کے ذریعے سے کیا کروں گا، کیا شے نکالو، اخرج من ذالک، اس میں سے نکالوں گا اپنے ائمہ جو کیا کریں گے، یقومون بامری، جو کہ میرے امر کے ساتھ قیام کریں گے۔ کل کی گفتگو اگر ذہن میں ہو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قیام کیا جائے، لوگ قیام کریں عدل کے ساتھ، تو اس مسبب الاسباب نے اسباب پہلے بنا لیے ہیں، آپ سے تقاضا بعد میں کیا ہے۔ اسباب پہلے بنا لیے ہیں کہ یہ ائمہ ہیں میرے جو میرے امر سے ہدایت کریں گے۔ یہ تو فرشتوں سے بات ہو رہی ہے نا، قرآن کریم میں کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس عزیزوں یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، اب ذرا غور کیجئے، یعنی کہ یہ جو نور عظمت خلق ہو رہا، اس کو آسمانوں میں جگہ دی جا رہی، اور پھر ایک روایت طویل ہے، آج پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ اس نور عظمت کو ودیت کیا جا رہا ہے جنت میں موجود ایک سب سے ممتاز درخت کے اندر، اور اس درخت کے اندر موجود پھل کو کھایا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ اس کو تناول کر رہے ہیں تو گویا اس پھل کے نتیجے میں آپ اس انداز سے آپ کے صلب مبارک میں جا رہی ہیں، اور جب اس صدف اطہر میں بی بی خدیجہ کے صدف اطہر میں آپ وارد ہو رہی ہیں، یعنی اس انداز سے آپ کی خلقت ہو رہی ہے، کس سے؟ جنت میں موجود سب سے ممتاز سفید کلر کے، سفید رنگ کے اس درخت کے پھل سے، یعنی کہ جس کی وہ خلقت جسے آپ جسمانی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اس جسمانی اعتبار سے ہوئی ہوئی خلقت کا بیان اگر یوں ہو رہا ہو کہ جنت میں موجود وہ سب سے ممتاز درخت، یعنی کہ تمام مقامات میں سے سب سے افضل مقام جنت ہے، اس جنت میں موجود تمام درختوں سے سب سے افضل وہ درخت ہے، کھانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، اول مخلوق ہے، کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل ہے، جہاں ہر شے سب سے افضل ہو، سب سے افضل ہو، اور اس کا یہ جسم تخلیق اس انداز سے ہو رہا ہو، مجھے بتلائیے اس فاطمہ کی روحانی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہیں بی بی زہرا، اللہ اکبر، یہ ہے بی بی زہرا کی عظمت۔ اسی لیے چونکہ اسم بامسمہ ہے، اسی لیے ظاہرہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، بلند ہیں، مرضیہ بھی ہیں، اللہ اکبر، مجاہدہ بھی ہیں، ولایت کی دافع بھی ہیں، ولایت کی ناصرہ بھی ہیں، ولی خدا کی ناصرہ بھی ہیں۔ اسی لیے جب امت نے امام زمان سے ان کے حق کو لے لیا تو ان کے حق کو بیان کرنے کے لیے پہلا قیام، اس بات پر غور کیجئے گا، یعنی حجت زمان سے ان کا حق لیا گیا ہے، علی پہلے امام ہیں، پہلے امام کی امامت کو بچانے کے لیے جو پہلا قیام کیا ہے وہ بی بی زہرا نے کیا ہے، یعنی قیام فاطمی سمجھ میں آیا؟ علی کی ولایت کے دفاع کے لیے جو پہلا قیام کیا ہے وہ بی بی فاطمہ نے کیا ہے۔ گویا ایام فاطمیہ سے اگر کوئی رزق مل رہا ہے تو وہ مولائے کائنات کی ولایت کے دفاع میں قیام کرنے کا مل رہا ہے۔ مولا کی ولایت کیا ہے؟ یعنی میری مرضی کے اوپر علی کی مرضی نافذ ہوگی، علی کی مرضی پر میری مرضی نافذ نہیں ہوگی، یہ ولایت کا تقاضا ہے، اس امر کے لیے قیام کر رہی ہیں بی بی زہرا۔
اور عزیزوں کل میں نے قیامت کے جملے آپ کے سامنے پڑھے تھے، کس انداز سے یہاں پر میں نے بیان کیا کہ جب یہ شریر افراد گھر میں داخل ہوئے اور بیوی کو اس انداز سے در اور دیوار کے درمیان میں گویا فعصرہا کچل دیا، عزیزوں دبا دیا۔ چوٹ نہیں لگی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس دروازے سے چوٹ لگ گئی ہے، سمجھ اثر کا مطلب ہی ہوتا ہے نچوڑ دینا، گویا کچھ دیر تک تو دبایا جا رہا ہے، گویا سینوں میں چھپا ہوا بغض ہے جو یوں نکل رہا ہے۔ بی بی زہرا، وہ زہرا کہ جن کے لیے رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اے مسلمانوں، دروازے اور دیوار کے درمیان کوئی اور نہیں ہے، کائنات کے رسول کا ٹکڑا ہے جسے تم نے روند ڈالا اور در پر بھڑکتی آگ کے شعلوں کے شور میں آواز پسلیوں کے چٹکنے کی دب گئی۔ یہ 11 ہجری ہے جہاں پسلیوں کی آواز چٹکنے کی دب گئی ہے۔ اگر اس آواز کو سن لیا جاتا تو وہ جو 61 ہجری آ رہی ہے، ایک ملعون کہتا ہے ہم 10 افراد تھے، ہمیں حکم ہوا حسین کی لاش کو پامال کر دو۔ جب ہم نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا، عزیزوں میدان جنگ ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ملعون کہتا ہے حسین کی پسلیوں کے چٹکنے کی آواز ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ اللہ اکبر، اگر 11 ہجری میں آواز سن لی ہوتی تو آج یہ پسلیاں نہ چٹکتی۔ اگر 11 ہجری میں دروازہ بجھا دیا ہوتا آج حسین کا گھر نہ جلتا۔ ارے شعلہ دروازے پر آیا تھا، چلتے چلتے پورے گھر ہی کو لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ اکبر، عزیزوں وہ منزل بھی آ گئی۔ بس عزیزوں یہ میں نے مختصر کر رہا ہوں۔ اب بھی اپنے گھر سے نکل رہی ہیں، کس لیے؟ معلوم چلا ہے کہ آپ کے حق گویا حکومت نے سب سے اہم مسئلہ ہی یہی تھا کہ آتے ساتھ یہ کام کر لیا جائے کہ وہ جو باغ ہے جو رسول اللہ نے بیٹی کو ہبہ کیا ہے، آج وہ باغ ان سے لے لیا گیا۔ عزیزوں بات اگر فقط باغ کی ہوتی تو بات الگ تھی نا، لیکن بات کچھ اور ہے، اس لیے کہ جب آیت آئی تھی نا کہ وَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس وقت رسول اللہ نے بیٹی کو یہ حق دے دیا تھا۔ گویا بی بی اپنا تعارف اس انداز سے کرا رہی ہے نا کہ وہ جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ارے ہمیں پہچان لو، ہم کوئی اور نہیں، وہی مودۃ فی القربى ہے جسے تم نے اس عالم میں پہنچا دیا۔ بی بی مسجد میں آئی، ایک سانس کھینچی، لیکن کس طرح مسجد میں آئی یہ جانتے ہیں؟ 2 طرح کی روایت میں نے دیکھی تھی۔ ایک روایت اس انداز سے تھی کہ 2 عورتوں نے گویا سہارا دیا ہوا اور بی بی اس انداز سے چل رہی کہ بی بی کی چادر زمین پر خط دے رہی تھی، گویا بی بی سے چلنا محال تھا، اس لیے کہ جب دروازے گر گئے ہو، جب پہلو شکستہ ہو تو چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد میں آئی، ایک سرد آہ بھری، جیسے ہی یہ آواز وہاں لوگوں نے سنی، درمیان میں ایک پردہ کر دیا گیا۔ یہاں پر جیسے ہی بی بی نے آہ کی، گریا شروع ہو گیا، دونوں طرف گریا ہو رہا، عورتیں بھی رو رہی، مرد بھی رو رہے۔ اس کے بعد آپ نے کلام شروع کیا، کلام بہت طویل ہے، بس ایک جملہ کہوں گا۔ بی بی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا ایھا الناس اعلموا عنی فاطمہ و ابی محمد
محمد الرسول اللہ۔ اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، میرے بابا رسول اللہ، جو ابتدا میں کہوں گی وہی انتہا میں کہوں گی، میں غلط نہیں کہوں گی۔ گویا وہ جس کی لبوں کی جنبش پر رضوان جنت نازل ہو گیا، آج امت سے کہہ رہی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ یا امام زمان، آپ کی جدہ، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اللہ اکبر، حق کا دفاع کیا، اپنے حق کو سامنے رکھ کر ولایت مولا علی کا دفاع کیا، پہلے تو اپنا حق طلب کیا۔ یہاں ایک اور جملہ، اب رو چکے ہیں، مجلس تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن جوانوں کو خاص کہہ رہا ہوں، خدا معلوم ہمارے ذہنوں کو درباروں میں کیوں لیا جاتا ہے، خدا معلوم ہمارے ذہنوں کو تخت و تاج کی طرف کیوں لوٹایا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چھپایا جا رہا ہو۔ ارے کون سا تاج، کون سا تخت، کون سا دربار؟ مسجد نبوی ہے، میری بی بی کے گھر کا صحن ہے ریاض الجنہ۔ آپ گھر سے باہر آئی ہے، ریاض الجنہ میں ہے، سامنے تخت نہیں ہے، رسول اللہ کا منبر ہے مسجد نبوی میں، منبر رسول کے سامنے، دوسری طرف رسول اللہ کی تربت ہے، سب کچھ تو ویسا ہی ہے۔ وہاں پر فاطمہ کہہ رہی ارے مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں، گویا میرا ایسا حال کر دیا۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔